جو نماز ہماری ہے کیا یہ صرف عادتاً ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اصل میں اس موضوع کی شروعات کے لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن کی طرف ہی دیکھنا پڑے گا۔ قرآن میں سورہ حجرات ہے ایک، اس میں 45 نمبر آیت کا تھوڑا سا ایک حصہ میں پڑھ دوں۔ اس میں اللہ رب العزت نے بات فرمائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک یقیناً نماز تمہیں فحش اور منکر یعنی بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ مطلب نماز کا حاصل ہے فحش اور منکر سے روکنا۔ جیسے روزے کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں متقی بناتا ہے تاکہ تم متقی بنو۔ ہر چیز کا، ہر عبادت کا بھی ایک حاصل ہے، تو نماز کا جو حاصل ہے وہ برائی سے روکنا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ منکر اور فحش بھی جاری ہے اور نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں۔ اللہ اس کا کلام تو سچا ہے، ہمیں اپنی ہماری نظر جو ہے وہ اپنی نمازوں پہ ڈالنی پڑے گی ہمیں، کہ کہیں یہ نمازیں ہماری صرف اور صرف ایسی ہی پڑھی جا رہی ہوں، اللہ تک نہ پہنچ رہی ہوں، یہ وہ نمازیں ہیں ہی نہیں جو مقصود اللہ کا تھا۔ جب فحش اور منکر جاری، اب آپ یہ دیکھیں نا کہ نمازیں پڑھ رہے لوگ اور تمام وہ برے کام، سودی لین دین ہو، رشوت کا لین دین ہو، نمبر 2 مال بیچنا ہو، ملاوٹ ہو، جھوٹ ہو، غیبت ہو، اپنی عورتوں پہ تشدد ہو، بھائی بہنوں کا حق ہو، ماں باپ کی بے حرمتی ہو، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو نہ کر رہے ہوں۔ مطلب بھاگے چلے جائیں گے پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے، تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو جائے، اذان ہوتے ہی مسجد میں سب سے آگے بیٹھیں گے، لیکن پتہ لگا سودی کاروبار کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو نماز برائی سے نہیں روک رہی تو کہاں آپ کی نماز ہو رہی ہے؟ پھر نماز جو ہے نا، قرآن نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا، نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہا اور اللہ کو آپ نے بڑا مان لیا، اب اللہ آپ کی نماز میں آپ کے ساتھ بڑا ہے، تو آپ کے بازاروں میں، آپ کے گھروں میں، آپ کی سڑکوں پہ، آپ کے رشتوں میں، ہر جگہ اللہ بڑا ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اللہ اکبر کانوں پہ ہاتھ لگاتے ہوئے کہہ دیا کہ ہم نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا اور صرف اللہ کو بڑا مان لیا، تو اسے پوری زندگی میں بڑا ماننا ہے۔ بلے شاہ کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ لوگوں، تمہاری نماز 5 وقت ہے اور ہماری ہمہ وقت ہے۔ کیا بات ہے! 24 گھنٹے ہمہ وقت نماز کی سی حالت میں رہنا۔ دیکھیے، جب نماز کیا ہے؟ اللہ کے آگے حضوری۔ اگر آپ کا مقصد 24 گھنٹے صرف اور صرف حضوری ہوگی نا اللہ کے آگے، اپنے آپ برائی سے رک جائیں گے، فحش اور منکر سے رک جائیں گے، جو نماز کا حاصل ہے۔ بالکل، وجہ صاحب ادھر ہی آ رہے ہیں۔ میرے سوال کا کچھ آپ نے ضمناً ابھی جواب دے ہی دیا۔ آپ نے کہا کہ یہ وہ نماز نہیں ہے جو اللہ کو مقصود تھی، تو اللہ کو مقصود کیسی نماز ہے؟ صحابہ کے معمول کے مطابق کیسی نماز ہے؟ اور جیسے آپ نے کہا کہ ہمہ وقت اللہ کے سامنے حضوری، نماز کی کیفیت میں اللہ سامنے ہے، جی اس کو برقرار رکھنا، اس کیفیت کو 24 گھنٹے، سفر ہے، حضر ہے، انسان نیند کی حالت میں ہے، بیداری کی حالت میں ہے، ہر وقت اللہ کے حضوری حاضر رہنا، اس کا احساس، اس کا ادراک، یہ چیزیں ہمیں نماز سکھاتی ہے۔ لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ نمازوں میں ہم ان چیزوں کو قائم ہی نہیں رکھ پاتے۔ نمازوں کے بعد کیا کریں؟ اصل میں پہلے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی نیتوں کی۔ آج جو معاشرے میں نماز میں دیکھتا ہوں نا، لوگ جو ہیں یہ تو عادتاً پڑھ رہے ہیں کہ بچپن سے عادت پڑ گئی، ماں باپ نے عادت ڈال دی، یا معاشرے میں چلن ہے نماز کا کہ بھئی سارے بازار والے نماز پڑھ رہے ہیں، محلے والے پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی پڑھیں گے، یا کاروبار کا کوئی خطرہ کہ نماز پڑھنے سے ہمارا کاروبار چل جائے گا یا نقصان نہ ہو جائے، اس وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے اللہ کے لیے نماز پڑھنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ انعام ہے 6 نمبر سورت، اس کی 162 نمبر آیت میں یہ بات کہی ہے کہ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ میری تمام عبادات، میری نمازیں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر نماز آپ کی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی، آپ کوئی ناول پڑھ رہے ہوں یا کوئی آپ دلچسپی یا کوئی گیم دیکھ رہے ہوں، آپ کے پیرنٹس بھی آوازیں لگاتے نا، آپ کے کانوں میں آواز ہی نہیں آتی، یہ میڈیٹیشن، یہ توجہ، یہ اخلاص ہے۔ اصل میں آپ ایک بار اللہ کے آگے حاضر ہونے کا آپ نے تصور کیا، اس کے بعد سب پیچھے رہ گیا۔ یہ جو تصور تھا صحابہ کرام کے، تو میجر آپریشن ہوئے ہیں نماز کی حالت میں۔ آپ یہ دیکھیں صحابہ کا جو آپ نے ذکر کیا ہے،
ان کا تو سارا معاملہ ہی ایسا تھا کہ سب کچھ بھول جاتے تھے، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہے اصل بات کہ ہمیں نماز میں اس کے بعد ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم نیت باندھتے ہیں جب پتہ ہوتا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سلام پھیرتے ہوئے یاد آتا ہے کہ ہم نماز میں تھے، باقی سارا ذہن ہمارا کہاں رہتا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء ہے 4 نمبر سورت، اس کی 43 نمبر آیت میں یہ بات کہی ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ اس ٹائم کے لوگوں کے لیے تھی، جب تک کہ تم لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ جب تک تمہارا دل و دماغ جو ہے وہ سمجھنے نہ لگے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اب ہم نماز کی نیت تو باندھ لیتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں جو قرآن کی آیتیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اگر ترجمہ ہمیں کم سے کم نماز کا ہی ترجمہ یاد کر لیں تو ہمیں پتہ تو ہو کہ ہم اللہ کے آگے کیا بات رکھ رہے ہیں، کیا باتیں اللہ سے کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ جب قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم جب تک سمجھنے نہ لگو کہ تمہاری زبان، تمہارا دل، تمہارا دماغ سب ایک ہے، پتہ لگے کہ تم زبان سے کیا پڑھ رہے، تمہارا دماغ سمجھ رہا ہو، تمہارے دل میں بات ہے۔ میں نے دیکھا جو عرب کے لوگ ہیں، ہم وہاں نمازیں پڑھتے تھے ماشاءاللہ، تو امام صاحب کئی جگہ قرآن میں جہاں کوئی ایسی آیت آئی سختی والی تو رونے لگتے تھے، رقت طاری ہو ہاں، جاتی۔ تو آج تو بالکل معاملہ بالکل مجھا صاحب یہی کیفیت جو تھی نا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی درجہ آگے بڑھ کر صحابہ اکرام میں پائی جاتی تھی۔ جیسے آپ نے کہا کہ میجر آپریشن ہو جاتے تھے، ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ان کو گینگرین ہو گیا، کہا گیا کہ بھئی پیر کاٹنا پڑے گا، تو ان سے کہا کہ کب کاٹیں؟ انہوں نے کہا جب میں نماز کی حالت میں ہوں، جب میں نماز کی حالت میں ہوں تم اب میرے پیر کو کاٹ ڈالنا۔ ان کا پیر کاٹا بھی گیا، پٹی بھی باندھی گئی اور انہیں کچھ خبر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کا حال یہ تھا کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے سر پر پرندہ بھی آ کر بیٹھ جاتا تھا تو انہیں خبر نہیں ہوتی تھی۔ لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجود، لمبا لمبا قیام۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی بھی کیفیت پائی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ نماز کی ادائیگی کے دوران جو امام تھے انہیں یہ لگا کہ شاید ایک رکعت کچھ کم ہو گئی ہے، تو جب انہوں نے اپنے مقتدیوں سے تصدیق کے لیے پوچھا کہ بھئی کیا واقعی ایک رکعت میں نے کم پڑھائی ہے، تو ایک شخص کہنے لگے کہ ہاں ایک رکعت آپ نے کم پڑھائی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ 4 رکعت ادا کرتے ہیں تو ہر رکعت میں اپنے ایک باغ کا تصور کرتا ہوں، آج میرا ایک باغ رہ گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسی بھی کیفیت ہے، یہی حالت ہے۔ دیکھیے ایک سخت حدیث ہے لیکن سنانی بڑی ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ کرے وہ زمانہ نہ ہو ابھی، کہ آخری زمانے میں مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہوں گی لیکن ان میں ایک بھی صاحب ایمان نہیں ہوگا۔ یہ بڑی سخت حدیث ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام میں اور ایمان میں فرق ہے۔ اسلام یہ ہے کہ آپ زبان سے مان لیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ کی مانیں، فرما برداری۔ اگر آپ کے اندر اللہ کی فرما برداری نہیں ہے تو صرف آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز قائم نہیں ہو رہی۔ جو مقصد ہے ایمان والوں کی نماز قائم ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو فرما بردار سمجھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ بعض نمازیں تمہاری ایسی ہیں جو میلے کچیلے کپڑے کی طرح تمہارے منہ پہ دے کے ماری جائے گی۔ اب یہ جو ہماری بھاگا دوڑی کی نمازیں ہیں، غفلت کی نمازیں ہیں، یہ ساری اسی زمرے میں آئیں گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہماری نماز کی وہ روح نہیں ہے جو ہمیں جس وجہ سے نماز دی جا رہی ہے تو کتنی نمازیں پڑھتے رہیں کیا ہوتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ نماز جب اللہ کہہ دے کہ ہاں یہ نماز ہے، وہ ایکسیپٹ کر لے، ہمارا خالق اور مالک، تب وہ نماز ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم 3 بار آپ یہ دیکھیں کہ اہم ترین ستون بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے انہوں نے سلام پھیر لیا، بلایا اپنے پاس کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ انہوں نے اس کو دوبارہ پڑھی، 3 بار پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی کہ نماز کا اہم ترین ستون جو ہے وہ سکون ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم اپنی نمازوں پہ اگر نظر ڈالیں تو واقعی کیا ہماری نمازیں سکون کی ہیں؟ ہمیں تو اتنی جلد بازی کی نمازیں، عورتوں کو بھی میں دیکھتا ہوں گھروں میں، مردوں کی بات نہیں میں کر رہا، نہیں ہے، عورتیں زیادہ جھمیلوں میں الجھی رہتی ہیں، پوری امت کا حال یہی ہے۔ مجھے صاحب جیسے آپ نے کہا کہ نماز میں سکون بہت ضروری ہے، اور سکون ہی جو ہے وہ نماز کو یہ بتاتا ہے کہ کتنا پڑھنے والے کا دل لگ رہا ہے اور نماز کی کیفیت کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے دریافت کیا کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا جب ایک نماز کے بعد، ایک نماز کی ادائیگی کے بعد دوسری نماز پڑھنے کو دل چاہے، شوق جاگے، تو یہ سمجھو تمہاری پہلی نماز قبول ہو گئی۔ اب آپ کی اس گفتگو کی طرف آ رہے ہیں مجاز صاحب کہ آج ہم نے مذہب کو صرف رسوم تک مقید کر دیا ہے، نماز کو ایک رسم بنا دیا ہے، مسجدوں تک محدود کر دیا ہے، صرف ہیبٹ رہ گئی ہے۔ ہاں، صرف ہیبٹ رہ گئی ہے۔
اب یہ دیکھیں کہ ہماری نماز میں اور دیگر امتوں کی نماز میں فرق کیا ہے کہ ہماری نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے. کون سا حکم ہے جو قرآن پاک میں موجود نہیں ہے؟ پورا ایک ضابطہ ہے، ایک منشور ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے. اب جب دن اور رات ان آیات کی جس کو کہتے ہیں کہ وہ پڑھی جاتی ہیں، ان کو پڑھا جاتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، تو پھر ہماری زندگیوں میں وہ کیوں نہیں اترتا؟ ہم نے اسے صرف نماز تک کیوں محدود کر دیا؟ انہیں اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں کیوں نہیں اتارا؟ کیوں ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں؟ نماز کے وقت جو ہے ہم بہت متقی اور پرہیزگار ہیں، اور عام زندگی میں ہم روسیا ہیں. اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھتے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم صرف تلاوت پہ رہ گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں قرآن میں 30ویں پارے کے آخر میں ایک سورت ہے سورہ ماؤن، اس کی آخری جو 4 آیتیں ہیں نا وہ ہلانے والی آیتیں ہیں. وہ اس میں سورہ ماؤن کی 4 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے، فویل للمصلین، افسوس ہے ان نمازیوں پر. نمازیوں پہ افسوس کی آیت آئی ہے، آپ دیکھیے، عام لوگوں کے لیے نہیں. الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو غفلت کی نمازوں سے جو غافل ہیں، مطلب غفلت کی نمازیں پڑھتے ہیں جلدی جلدی، یا کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی. اسی آیت میں آگے اگلی آیت میں فرمایا الذین هم یراؤن، جو ریاکاری کرتے ہیں، مطلب دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. عمل میں شرک، منافقوں والی حرکت ہے کہ دکھاوا دوسروں کے لیے نماز. اصل میں تو خوشنودی ہمیں اللہ کی حاصل کرنی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ بات کہی گئی. اور آخری آیت میں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، مطلب جو لوگوں کو ضرورت کی چیزیں نہیں دیتے. جب تک آپ کو جو جو چیزیں اللہ رب العزت نے دی ہیں وہ اگر آپ لوگوں میں نہیں بانٹ رہے ہیں تو آپ کی نماز قائم نہیں ہو رہی. یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ان محرومین میں بانٹنا. یہ نماز کا حصہ ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ترجمہ نہیں پڑھتے، معلوم ہی نہیں ہے قرآن ہمیں کیا دے رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا حال، جب وہ یہ کہہ رہے ہیں جو بھی آپ نے بات کہی ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مومن کی معراج کہا، مسلمان کی معراج نہیں کہا. اصل میں مسلمان میں اور مومن میں فرق ہے. یہاں دنیا میں تو ہمارا اسلام چل جائے گا، میونسپلٹی میں گورنمنٹ کی ہمیں جو پالیسیز ہوتی ہیں ان میں فائدہ اٹھانے کے لیے چل جائے، لیکن اوپر اسلام نہیں، ایمان کی ضرورت ہے. وہاں قلبی ایمان، مطلب وہ جو بات کہتے ہیں نا کہ زبان سے کہہ دینا، اقرار باللسان، وہ تو اسلام ہے. تصدیق بالقلب جو ہے نا وہ ایمان ہے اصل چیز. مجھے صاحب انہی 3 آیات کی طرف آ رہے ہیں جن کا بھی آپ نے تلاوت کی اور ترجمہ پڑھا کہ فویل للمصلین الذین هم صلاتہم ساہون الذین هم یراؤن. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ مسلمان تو ہیں ہی نہیں، یہ تو منافقین سے بھی گئے گزرے ہیں. بظاہر مسلمان ہیں لیکن آخر میں آ رہا ہے الذین هم یراؤن. یہ ریاکاری کر رہے ہیں. ریاکاری کرنے والا نفاق میں منافق ہے، اور منافق کا درجہ کیا ہے؟ وہ تو اس سے بھی مطلب مشرکوں سے بھی گہرا درجہ ہے. جی، 7واں قرآن کہتا ہے یہ بات. آپ یہ دیکھیں کہ جو اس ٹائم منافق لوگ تھے ان کی ایک بھی نماز فوت نہیں ہوتی تھی. عبداللہ بن ابی کے بارے میں بات آتی ہے کہ وہ بالکل پیچھے کھڑا ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور سب سے اگلی صف میں، اور کوئی نماز فوت نہیں ہوتی تھی. اور 300 لوگ اس کے ساتھ تو ثابت ہی ہے کہ جو جنگ احد سے نکل کے باہر آئے تھے. تو اتنے لوگ تو تھے نا جو نمازیں پڑھتے تھے، ان کے ہاں تو تصور نہیں تھا نماز نکل جائے. منافقوں کی بھی. ہمارے ہاں تو میں دیکھتا ہوں کہ فجر میں لوگ نہیں ہوتے. اگر فجر میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھاگا دوڑی کی ایک دم سنتیں پڑھیں گے، آگے امام صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں جو بھاگا دوڑی کی آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں، ایک تو آپ قرآن کی آیت کا مذاق اڑا رہے ہیں. قرآن میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پہ رحمت ہو. آپ اس آیت کی مذاق اڑا رہے ہیں. حضور نے بات فرمائی کہ جب فرض نماز کی اقامت کہی جائے تو اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، فوراً سلام پھیر کے آپ کو نماز میں. ایک جب آپ گھر سے نہیں پڑھ کے آ رہے تو آپ جلد بازی کی پڑھو گے جلدی سنت ہے. تو وہ ساری چیزیں ان آیتوں میں آ جاتی ہیں، سورہ ماؤن کی جو آیتیں ہیں. 2 کالرز ہیں لیکن ایک چھوٹا سا سوال مجاز صاحب. اول تو نماز نہ پڑھنا، دوسرے جیسے آپ نے کہا کہ افراتفری کی نماز پڑھنا، تیسرا ہے سوال کہ نماز تو پڑھنا لیکن اس کو رسم کی صورت میں ادا کر کے اس کی تعلیمات کو فراموش کر دینا. ہماری بات ایسے، یعنی آج کا جو موضوع ہے یہ ایسے لوگوں سے متعلق ہے جو نماز پڑھتے ہیں، نماز قضا نہیں کرتے، نماز نہیں چھوڑتے، لیکن ان کے نماز میں پڑھی جانے والی آیات کو نہ سمجھتے ہیں نہ زندگی میں اتارتے ہیں. تو ان کا انجام کیا ہے مجاز صاحب؟ اصل معاملہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ ہی افسوس کہہ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ نے یہی تو بات کہی کہ ایسے نمازیوں کے لیے افسوس ہے. فویل للمصلین،
یہ نمازیوں پہ تو افسوس کہا گیا. جب تک آپ کو جس کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اس کی موجودگی کا احساس نہ ہو تو آپ کی صرف اور صرف نماز عادتاً پڑھی جا رہی ہے, صرف ہیبیچل جیسے ریچول ہوتا ہے کسی چیز کا, کہ آپ کی نماز کی روح نہیں ہے. مردہ نمازیں نہیں لے گا اللہ پاک. اللہ اپنے آپ کو حی القیوم کہتا ہے. اگر آپ کی نماز میں سے روح نکل گئی صرف جسم رہ گیا, جسم کو کیا کہتے ہیں, لاش, ڈیڈ باڈی, تو ڈیڈ نمازیں تھوڑی لے لے گا اللہ پاک جو اپنے آپ کو حی القیوم کہہ رہا ہے. اس لیے میڈیٹیشن کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, حضوری کے جذبے کے ساتھ, ہم وقت ہمتن اللہ کو حساب دینے کے حساب سے, ہم نے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نماز کو صرف عبادات کو سب کچھ سمجھ لیا. اسلام جو ہے نا, ایک روایت میں بات آتی ہے کہ 3 فائلیں پیش ہوں گی اللہ کے آگے. سب سے پہلے تو شرک کی فائل, وہ کلیئر ہونے کے بعد پھر حق العباد کی فائل. اگر وہ بھی کلیئر ہوگی تب اللہ کے حق کی فائل ہوگی. ہمارے حق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے نمازوں کو تو سب کچھ سمجھ لیا, اصل بات یہ ہے کہ ہمیں معاملات پہ بھی نظر رکھنی ہے. ہو سکتا ہے اللہ اپنے حق معاف کر دے اگر ہمارے حق العباد صحیح ہوں, تو ہمیں اپنی نمازوں کو بالکل اس تصور کے ساتھ بازار میں آ جانا ہے, مسجدوں سے, گھروں سے نکل کے, معاملات میں, رشتوں میں, کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے, ہمیں اسی کا حساب. اور پھر اگلی بار پیشی ہے, اگلے نماز کے وقت میں پیشی ہے, تو کیا منہ لے کر جائیں گے اللہ کے حضور؟ بالکل, جو ہم اللہ کے تصور کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں مسجدوں میں, وہ اس تصور کو ہمیں باہر لانا ہے, اور اپنے معاملات میں اور لوگوں کے حقوق دینے میں اپنا حق چھوڑتے رہیں گے تب اللہ اپنے حق معاف کرے گا. صاحب 2 کالر ہیں آپ معذرت کے ساتھ. شیخ عقیل بھائی, پہلے آپ سے مخاطب ہیں, سوال بتائیے. ہلو جی عقیل بھائی, مہاراشٹر سے بول رہے ہیں آپ, فرمائیے سوال کیا ہے. ہاں مہاراشٹر سے بول رہا میں. یہ ہمارا لڑکا ہے محمد سفیان, جی, وہ 13 سال کی عمر ہے اس کی. وہ بستر میں پیشاب کرتا, نماز کے لیے اٹھتا نا وہ, جی, تو نماز جو تھی فجر میں ڈیلی اٹھتا نماز کے لیے, بستر میں پیشاب کرتا. تو عالم صاحب سے پوچھنے کا ہماری جگہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اناؤ چل رہے ہیں ثاقب بھائی کے پاس. جی ثاقب بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سن رہے ہیں ثاقب بھائی آپ کو. جی جی سب خیریت ہے. ہم موہان سے بول رہے ہیں, اناؤ موہان سے. جی جی, آپ کا استقبال ہے, سوال بتائیے. جی ہمارے تھوڑی پریشانی ہے کہ ہمارا ایک سوال, پہلا سوال تو یہ ہے, جیسے جماعتیں آتی ہیں کہتے ہیں 4 دن لکھاؤ, 6 دن لکھاؤ, ایک ہفتہ مہینہ میں 40 دن لکھاؤ. لکھیم پور سے عائشہ ہمارے ساتھ ہیں. عائشہ آپ سے مخاطب ہے, سوال بتائیے. جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی ہمیں اپنے بالوں کے بارے میں پوچھنا ہے. ہمارے بال پتلے بہت ہیں اور ان کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے, جھڑتے بھی بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. روشن سے ہاں, اور بھی کوئی سوال ہے؟ جی ایک اور سوال ہے ہماری خالہ کے لیے. ہماری خالہ کے ہاتھ میں گٹھیا ہو گئی ہے, وہ بہت زیادہ پریشان ہے, 3-4 سالوں سے انہیں یہ پرابلم ہے, اور وہ شوگر پیشنٹ بھی ہیں. ٹھیک ہے, ان کا گال بلیڈر بھی نکل چکا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. کانپور سے روشن. جی روشن, سوال بتائیے. ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے روشن؟ ایسا لگتا ہے روشن انتظار نہیں کر سکی. 13 سال کا بچہ ہے, بیڈ ویٹنگ کا مسئلہ ہے مجھے. ہاں, ان کو یہ چاہیے کہ ایک تو اسے تصویر یاد کرا دیں, یا رحمان یا رحیم یا اللہ, صرف ایک تصویر پڑھ لیا کرے. اور انار کا چھلکا آتا ہے, دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جائے, اسے لے کے پیس لیں اسے, اور آدھا چمچ انار کا چھلکا, یا 1 چمچ, 13 سال کا ہے تو 1 چمچ انار کا چھلکا رات کو سوتے ہوئے اسے دیں. اور 5 دانے پستہ کے, ہرا والا جو پستہ آتا ہے, سادہ پستہ جو حلوائی برفی میں ڈالتے ہیں, وہ والا پستہ 5 یا 10 دانے اسے رات کو کھلا دیں. اور 15 دن کے لیے اس کے مغرب کے بعد کا پانی بند کر دیں. مغرب تک ہی کھانا پانی سب دے دیں, اس کے بعد پانی نہ پیے. انشاءاللہ تعالیٰ بالکل پیشاب کرنا بند کر دے گا بستر میں. جی, ایک سوال ہے کہ بال بہت تیزی سے جھڑ رہے ہیں اور پتلے ہو گئے ہیں. ہاں, انہیں یہ چاہیے کہ سر میں کافور اور ناریل کا تیل روز رات کو ملیں, کم سے کم 1 دن چھوڑ کے ملیں, اور ہربل شیمپو صبح کو یوز کیا کریں. اس سے جھڑنے بند ہو جائیں گے. جب جھڑنے بند ہو جائیں تو پھر 3 طریقے کے تیل ملا کے رکھ لیں, اور ان کی مالش کیا کریں ہفتے میں 2 بار. ایک تو بادام کا تیل, ایک زیتون کا تیل, اور ایک ناریل کا تیل. 3 یہ تیل ملا کے اور برابر مقدار میں ملا کے رکھ لیں, ہفتے میں 2 بار مالش کریں. ہربل شیمپو یوز کریں, بازار کے شیمپو بند کر دیں. ان ربی علی کل شیء حفیظ 1 تسبیح, لا حول ولا قوت الا باللہ 3 تسبیح, 40 بار آیت کریمہ, 5 نمازوں کی پابندی. انشاءاللہ بال ان کے حفاظت میں. گٹھیا سے نجات. ہاں, اس کے لیے انہیں چاہیے کہ کوٹ مٹی, مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے رکھ لیں, اور 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم انہیں دیں. 3 انجیر صبح کو نہار منہ دیں, اور
یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھیں، اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یہ پڑھتی رہیں. انشاءاللہ 6 مہینے میں گٹھیا ختم ہوگی. کم سے کم یہ دوائی اتنے دن چلانی ہے ان کی. جی. گوا سے اسماعیل بھائی، فرمائیے اسماعیل بھائی سوال کیا ہے؟ قبرستان میں عورت لوگ کیوں نہیں جانے گا؟ ٹھیک ہے، اور بھی کوئی سوال ہے؟ جی نہیں یہ ایک ہی سوال ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. ثنا بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ بات مولانا صاحب سے معلوم کرنی تھی. مولانا صاحب نے رشتوں کے بارے میں بتایا تھا. مغرب بعد 27 بار دعا ہے، اور عشاء کے بعد ربی انی مغلوبن فانتصر 360 بار، اور ایک وہ انا ربی کلی شیء قدیر بتایا تھا. تو یہ 40 دن کا وظیفہ ہے کہ ایسے پڑھتے رہنا ہے؟ اور یہ تو پڑھتی رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی رشتوں کا انتظام ہو جائے گا. 40 دن پہ رکے نا، 40 دن کا عمل جو ہے میں اثر کے بعد کا بتاتا ہوں. یہ جو عمل یہ بتا رہی ہیں یہ سارے پڑھنے ہی ہیں نبی نے. جی، تب تک جاری رکھیں جب تک رشتہ مل نہ جائے، یا رشتہ پکا نہ ہو جائے. نہیں، رشتہ آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ، پھر چاہے چھوڑ دیں، پکا ہی ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو. جو بھی رشتے آئیں گے انہی میں ہی ٹک جائے گا رشتہ انشاءاللہ. قبرستان میں عورتوں کا جانا بالکل جائز ہے، کوئی منائی نہیں ہے، لیکن اس لیے منع کرتے ہیں جنازوں کے ساتھ جانے کو کیونکہ مردوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، اور عورت کے خلط ملت کو اسلام اجازت نہیں دیتا. عورتیں اگر اپنے بھائی یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کسی ٹائم قبرستان جائیں، وہاں فاتحہ بھی پڑھیں، اپنے لیے بھی دعائیں کریں، ان جو مدفون لوگ ہیں ان کے لیے بھی دعا پڑھیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی منائی نہیں ہے. اس کا بہت بڑا ثبوت میری بہن، آپ مکہ اور مدینہ جاتے ہو عمرے پہ یا حج پہ تو جنت المالا، جنت البقیع تمام عورتیں بھی جاتی ہیں، اور اس کی کوئی منائی نہیں ہے. جی بچہ صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ماں باپ بھی بچوں کو کسی بات پر لگاتار ٹوکتے ہیں یا بہت زیادہ اصرار کے ساتھ کوئی نصیحت کرتے ہیں، ضد پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں کرو کرو کرو، بچہ نہیں کرتا ہے، تو دین کی طرف بلانا، لوگوں کو تبلیغ کی دعوت، اسلام کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا، یہ ہمارا مشن ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک طرح سے امانت دی ہے ہمیں، لیکن اس میں انداز کیا ہونا چاہیے؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ حالات کے حساب سے ہمیں فیصلہ کرنا ہے. دعوت جو ہے نا وہ ایک حکمت کا کام ہے کہ محبت اور پیار کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ. قرآن کی آیت ہے، اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. تو زبردستی نام لکھنا اور زبردستی لوگوں کو لے کے جانا، ان کے کاروبار چھوڑا کے، ان کے گھر چھوڑا کے، بالکل، کیونکہ نفلی عبادت ہے. 5 نمازیں فرض ہیں، 30 روزے فرض ہیں. اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں اضافی، وہ مطلب حج اور زکوٰۃ کے علاوہ وہ سب اضافی چیزیں ہیں، وہ آپشنل ہیں، مباح ہیں. جتنا کرو گے اتنا فائدہ. کوئی اگر 3 دن کی جماعت میں جاتا ہے تو وہ اپنی توبہ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. اپنا کاروبار اتنا تو کم سے کم آدمی ادھر ادھر کر ہی سکتا ہے. تو اگر بہت لمبی اس کے لیے نہ جائے تو کم سے کم، لیکن زبردستی لے جانا، نام زبردستی لکھ کے ان کے اوپر تشدد کے ساتھ اس طرح سے بہیو کرنا، وہ نہیں اسلام اجازت دیتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دلوں کا بدل دینے والا تو اللہ ہے. اس کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے لوگوں کے دل. کیا پتا 3 دن جانے کے بعد. آپ کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بات کہی ہے کہ اے نبی، آپ کو ہم نے دروغہ بنا کے نہیں بھیجا، آپ کو صرف اور صرف دعوت دینی ہے، اس کے بعد ہدایت ساری ہمارے ہاتھ ہے. تو زبردستی کوئی کسی کے اوپر نہیں کر سکتا دین کے. فریدہ میرٹھ سے، جی بتائیے فریدہ، سوال کیا ہے؟ فریدہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. ہاں، میرے 2 سوال ہیں. مجھے یہ پوچھنا ہے، میں نے 4-5 دن پہلے ایک قسم کھا لی تھی ایسی غصے میں بچے کو ڈانٹتے وقت، اللہ کی قسم کہ میں تجھے مار دوں گی. وہ بہت زیادہ مجھے تنگ کرتا ہے، لیکن میں ایسا کر نہیں سکتی، تو میں کیا کروں؟ ایک سوال یہ ہے. جی ٹھیک ہے. دوسرا؟ اور دوسرا یہ ہے، کل مولانا وہ بتا رہے تھے جس طرح جاتی ہے اس کے لیے کوئی نسخہ بتایا تھا. جس کے لیے میں بتا دوں. ٹھیک ہے. ایک اور ہیں کالر ہمارے ساتھ، مناف صاحب ممبئی سے. جی مناف بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. میرے کام کوئی ہوتے نہیں ہے، ہر کام میں کوئی رکاوٹ ہی آتی ہے. کوئی بھی کام اگر شروع کروں یا کچھ کرنا چاہوں تو کوئی کام نہیں ہوتا، رکاوٹ آتی ہے پورے کام میں. ٹھیک ہے. رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے مجاز صاحب، اس کے لیے انہیں ایک تو یہ چاہیے کہ 5 نمازوں کی اپنی پابندی رکھیں اور صلاۃ التوبہ پڑھا کریں. رات کو وطروں سے پہلے 2 نفل صلاۃ التوبہ کہ اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی اور پریشانی
میرے سے ایسی مطلب میری قسمت میں ہو اسے آپ دور کر دیجیے. کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی معافی ملے گی. صحابہ کرام کو جب اللہ 2 نفل میں معاف کر دیا کرتے تھے, آج بھی 2 نفل میں لوگ اپنے کام کرا لیا کرتے ہیں. تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ میری جو مدد چاہو نماز سے اور صبر سے چاہو, تو انشاءاللہ صبر کر کے تھوڑا سا نمازیں شروع کریں بہت جلدی. تسبیحوں کے لیے انہیں یا ولی یا والی یا نصیر 300 بار, اور یا ذل جلال والاکرام 300 بار, لا حول ولا قوت الا باللہ 100 بار. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی پریشانی دور ہو جائیں گی. یہ قرآن میں آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی 80 نمبر آیت, ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلی من لدنک سلطانا نصیرا. اس کو 21 بار یا 41 بار پڑھیں, انشاءاللہ پریشانی دور ہوگی. انشاءاللہ. ارادہ تو کیا, قسم بھی کھا لی کہ ماروں گی, لیکن ممتا مار نہ سکی, کیا کریں مجاز؟ اس کے لیے انہیں یہ چاہیے, کیونکہ انہوں نے قسم کھا لی. قسم کا کفارہ جو ہے وہ قرآن 10 لوگوں کا ایک دن کا کھانا, تو یا تو 20 لوگوں کو ایک ساتھ کھانا کھلا دیں یا پیسے دے دیں, یا 10 لوگوں کو صبح 10 لوگوں کو شام کھانا کھلا دیں غریبوں کو. یہ تو ہو گیا کفارہ. اور دوسرا کام یہ کریں کہ ہلکی پھلکی سے بچے کو اس طرح سے کہ اسے بہت زیادہ چوٹ بھی نہ لگے, تھوڑے 1-2 ریپٹ مار دیں, کوئی حرج نہیں. ماں جو ہے, ماں کی تنبیہ جو ہے وہ اثردار ہوتی ہے الحمدللہ. بہت زیادہ تشدد کی تو اجازت اسلام میں نہیں ہے, کیونکہ حضور سے ثابت نہیں ہے مارنا بچوں کو. لیکن کیونکہ قسم کھا لی تو ہلکا پھلکا. ایوب علیہ السلام کا ایک قصہ ملتا ہے نا, وہ اپنی اہلیہ کو, ہاں, تو وہ اس طرح سے ایک ہیلا سا کر لیں, کوئی حرج نہیں. اب انہوں نے کوئی آپ سے نسخہ دریافت کیا جو مجھے سمجھ میں نہیں آیا. آپ نے ڈسک کی پرابلم ہے انہیں, کمر میں ان کے جو ہے نا وہ موہرے ہٹ جاتے ہیں, ڈسک اسے کہتے ہیں. تو ایک تو ہلدی والا دودھ رات میں پیا کریں, اور 3 لونگ 3 کالی مرچ, تھوڑا سا نمک, 1 گلاس پانی میں خوب اچھی طرح سے ابال کے, اور اسے پانی کو چھان کے, جب وہ پک کے کم رہ جائے تو چھان کے نوا پانی پی لیں, وہ چیزیں پھینک دیں. 3 لونگ 3 کالی مرچ, تھوڑا سا نمک, انشاءاللہ تعالیٰ ڈسک کی پرابلم ان کی ختم ہو جائے گی. کمر کے نیچے لمبا کر کے تکیہ رکھا کریں 10 منٹ کے لیے رات کو, جب نیند آنے لگی نکال دیا, یا سلام یا اللہ پڑھتی رہے. جی, پونے چل رہے ہیں اقبال بھائی کے پاس. جی اقبال بھائی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. حکیم صاحب, میرا پرابلم یہ ہے کہ جب میں کھانا کھا لیتا ہوں دوپہر میں 1 یا 1.5 چپاتی سے زیادہ کھا نہیں پاتا ہوں, اور وہ ہضم بھی نہیں ہوتی اور چھاتی پہ بیٹھی رہتی ہے. کبھی 2 نکویں زیادہ ہو گئے تو شام کا کھانا مجھے ملتوی کرنا پڑتا ہے, اور رات میں اگر تھوڑا سا زیادہ ہو گیا پھر ایسے 2 بجے تک تکیہ لگا کے بیٹھو, جب جا کے آرام سے کھانا ہو سکتا ہے. کھانا نیچے اتر ہی نہیں پاتا جلدی سے, ہضم نہیں ہو رہا ہے. اور دوسرا پہلے کے تلوے میں بہت جلن ہوتی ہے. موشن ٹھیک ہے؟ موشن قبض کی شکایت تو نہیں؟ ہاں, قبض تو ہوتا ہے, کبھی کبھی نہیں ہوتا, اور گیسز بھی بنتی رہتی. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. شمیم صاحبہ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی بہن بتائیے سوال کیا ہے آپ کا. باجی میں نا جیسا ابھی کوئی وصیت رہتی ہے ماں باپ کی, تو اس وصیت کے لیے ماں باپ اگر جیتے جی کرے تو ٹھیک ہے, یا ان کے مرنے کے بعد اگر بھائی لوگ نہیں دیے تو اس کا جیسا وہ جاننا ہے میرے کو اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, کیا ہونا چاہیے, طریقہ کیا ہے مجاز؟ اصل میں زندگی میں تو وہ گفٹ کی طریقے سے کچھ بھی کر سکتے ہیں, مالک ہوتے ہیں, کوئی بھی چیز کسی کو دے سکتے ہیں. وصیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی جو خواہش ہے وہ پوری کرنی چاہیے. ایک تو وصیت کے بارے میں یہ بات بتا دوں کہ یہ وارثوں کے لیے نہیں ہوتی وصیت جو ہے, اور 33% سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے. اگر کسی بچے کو انہیں مان لو اس کی خدمت سے خوش ہو کے کچھ دینا بھی ہے تو اپنی زندگی میں دیں. اگر وہ بعد میں کچھ لکھ کے جاتے ہیں وصیت کے طور پہ کسی بیٹے کے یا بیٹی کے لیے, جیسے اشارہ کر رہے ہیں کہ بھائی اگر نہ کریں, تو وہ تو ان کی ڈیتھ کے بعد تو وارث جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے, اللہ کی طرف سے طے ہو چکا کہ یہ وارثوں کا یہ حصہ ہے. تو وصیت کرنا ٹھیک نہیں ہے وارثوں کے لیے کسی بھی قیمت پہ. اگر کوئی کر جائے تو اس کی اصلاح ضروری ہے, قرآن یہ کہتا ہے. تو اگر وہ کوئی غلط وصیت کر گئے تو علماء دین سے مل کے اس کی اصلاح کریں وصیت کی. اور اگر کسی غیر کے لیے وصیت کر گئے تو اس میں بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ 33% سے زیادہ اپنی کسی بھی چیز کی وصیت نہیں کر سکتے کسی غیر کے لیے بھی. تو اگر وہ اس سے کم یا اتنی وصیت کر گئے تو بالکل ان کے بچوں کو چاہیے کہ اس وصیت کا احترام کریں, ورنہ وہ گناہگار ہوں گے, کیونکہ وہ مالک تھے, وہ جسے مرضی جو مرضی دے کے جائیں. جی, اقبال بھائی کا مسئلہ ہاضمے کا ہے, جیسے انہوں نے بتایا کہ بہت پریشان. اس کے لیے انہیں چاہیے کہ جو کا دلیا کٹوا لیں اور اسے 2 چمچ رات کو بھگو دیں, اور صبح کو اسے پانی میں ہی پکا کے اوپر سے دودھ اور شہد تھوڑا تھوڑا ملا کے وہ ناشتے میں کھایا کریں. ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا ان کا. ایک کام یہ کریں کہ 100 گرام کلونجی, 100 گرام میتھی بیج اور 5 یا 10 گرام ہینگ پیس لیں اور اسے سفوف سا بنا لیں. آدھا چمچ تینوں ٹائم کھانے کے بعد لیا کریں. نہ گیس بنے گی انشاءاللہ اور نہ یہ پریشانی ان کی رہے گی. ایک انہوں نے تلووں میں نیچے جلن کی بات کی ہے. 1 چمچ شہد گنگنے پانی میں صبح شام پیے, تلووں کی جلن ختم ہو جائے گی. یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار,
اور یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار 40 بار آیت کریمہ پڑھیں، انشاءاللہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ فاطمہ دلی سے، جی فاطمہ سوال بتائیے۔ فاطمہ میں سن پا رہی ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا میرا بالا بہت جھڑتا بھی ہے اور سفید اتنا ہے کہ میں پریشان رہتی ہوں بہت زیادہ، کلاس 8 سے ہی میرا بہت زیادہ۔ میں بتاتا ہوں۔ ابھی آپ کی عمر کیا ہے فاطمہ؟ ابھی 35۔ ٹھیک ہے، ابرار بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، میرا سوال یہ ہے، یہ میری ممی کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ ہاں، شوگر تو نہیں؟ اس سے عمر ہے 50 سال قریب۔ شوگر؟ ہاں، شوگر تو نہیں ہے؟ شوگر نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے پورے جسم میں سر میں چکر آنا، ہاتھ پیر سون ہونا، خون کا دوران کم ہونا۔ ٹھیک، غور سے سنیے مجاز صاحب کیا بتا رہے ہیں۔ جی مجاز صاحب۔ انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار، ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار، اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ، تو ان کی پڑھائی ہو گئی۔ 1 چمچ شہد اور آدھا چمچ نیمبو کا رس، 1 چمچ شہد اور آدھا چمچ نیمبو کا رس صبح شام 1 گلاس گرم پانی میں گھول کے پئیں، اور کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی یہ پسوا کے رکھ لیں، اور 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں، اور رات کو سوتے ہوئے ہلدی کا دودھ پیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ہڈی جو بڑھ رہی ہے وہ کم ہونی شروع ہو جائے گی بہت جلدی۔ اور جو ہاتھ پیر سن ہو رہے ہیں، شوگر نہیں ہے تو 5 منقع اور 5 کاجو، سفید کاجو سادے روز کھایا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور ہو جائے گی، ہاتھ پیر بھی سن نہیں ہوں گے۔ فاطمہ کا مسئلہ بالوں سے متعلق ہے، سفید بھی ہو رہے ہیں، جھڑ بھی رہے ہیں۔ ہاں، ان کی یہ چاہیے کہ فاطمہ ہفتے میں کم سے کم 2 بار تو لگائیں، کافور اور ناریل کا تیل گرم کر کے رکھ لیں، 2 بار ہفتے میں رات کو مالش کریں، صبح ہربل شیمپو سے دھو دیں، اور کم سے کم 2 ہی بار پیاز کا رس ملیں بالوں میں رات کو، اور صبح کو ہربل شیمپو سے دھو دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سفید بال کالے ہونے شروع ہو جائیں گے اور جھڑنے بند ہو جائیں گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ 1 تسبیح، اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار 40 بار آیت کریمہ۔ ان دونوں کی کیا تاثیر ہے مجاز صاحب؟ آپ نے کافور اور ناریل کے تیل کے بارے میں بتایا، پھر پیاز کا رس بتایا، یہ دونوں الگ الگ کیا کام کریں گے؟ اصل میں کافور اور ناریل کا تیل جو ہے نا، یہ تو جڑیں جماتا ہے بالوں کی، جو جھڑتے ہیں نا بال، ان کو جھڑنے سے روکتا ہے، اور پیاز جو ہے وہ نزلے کو اندر سے ختم کرتا ہے، نزلے کی وجہ سے بچوں میں بچپن سے یہ سفید بالوں کا ہوتا ہے، تو اور یہ حفاظت کے لیے تسبیح پڑھیں، نمازوں کی پابندی رکھیں۔ شیریں ناسک سے ہیں، لیکن شیریں سے بات تھوڑی دیر میں کریں گے، پہلے رفت سے مخاطب ہیں۔ فرمائیے بہن، آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ جی ہمیں پوچھنا تھا کہ جو پیریڈ آتے ہیں تو اس میں اگر ملے ہی مطلب بند ہو جائے، تھوڑا کم ہو جائے، تو کیا مطلب نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک، ناسک چل رہے ہیں شیریں آپ کے پاس۔ جی شیریں، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شیریں، بتائیے سوال کیا ہے؟ میری پرابلم یہ ہے کہ میری شادی کو 10 سال ہو چکے، اولاد نہیں ہے، ڈاکٹر بتا رہے کہ IVF بھی ہو چکا ہے 3 بار، آپ کے انڈے کی کوالٹی خراب ہے، تو اس کے لیے پوچھنا تھا مولانا صاحب سے، اور میرے شوہر دوسری شادی کرنے کا بول رہے ہیں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، پیریڈ ٹھیک ہے؟ دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے شیریں، تھوڑا سا صبر۔ مجاز صاحب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ پیریڈز آپ کو ریگولر آتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ؟ جی ہاں، 3-4 دن پہلے ہوتے ہیں۔ کوئی وائٹ ڈسچارج ہوتی ہے؟ لیکوریا کا پرابلم بھی ہے آپ کو؟ جی نہیں، جی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں بتاؤں۔ کوئی خواب وغیرہ تو نہیں آتے؟ ہاں، خواب آتے خواب میں، اور ڈر لگتا ہے۔ خواب میں آپ نے کیا سانپ دیکھے ہیں؟ جی جی میں بتاتا ہوں۔ جی مجاز صاحب۔ اچھا، انہیں بیٹی کو پہلے بتا دیں، شیری کو، انہیں یہ چاہیے کہ اب کے پیریڈ سے نہانے کے بعد پہلے دوسرے تیسرے دن سویا کے بیج منگا کے رکھ لیں، اور 2 چٹکی سویا کے بیج صبح کو نہار منہ دودھ سے کھائیں، پاک ہونے کے بعد پہلے دوسرے تیسرے دن، اور مستقل آج سے شروع کر دیں شہد اور دودھ، مطلب دودھ میں 2 چمچ شہد، 1.5 چمچ شہد، جتنا ان کا ٹیسٹ ہو میٹھے کا وہ ملا کے پینا شروع کر دیں۔ 3 انجیر صبح کو نہار منہ کھائیں، کلونجی 1 چٹکی کھانے کے بعد، اور تیز گرم پانی کھولتا ہوا جیسے چائے پیتے ہیں گھٹ گھٹ کر کے، 1 گلاس صبح 1 گلاس شام، یہ تو ان کا ہو گیا کھانے کا۔ اور ایک عمل یہ بنا لیں، اثر کے بعد 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور 40 بار آیت کریمہ اثر کے بعد پڑھیں، اور اللہ سے صرف ایک دعا کریں کہ اللہ صحت مند ایمان والی زندہ رہنے والی اولاد سے نواز دیجیے۔
جتنے دن پیریڈ کے ہوں گے اتنے دن آگے بڑھانے اور کوئی ناغہ نہیں کرنی. انشاءاللہ تعالیٰ مایوس نہ ہو. اور ان کے ہسبینڈ کو دوسری شادی کی اجازت ہے, لیکن ابھی انہیں تھوڑی سی تسلی دیں کہ انشاءاللہ میں علاج شروع کر رہی ہوں, آپ تھوڑا سا رکیں, کیونکہ دوسری شادی سے یہ روک نہیں سکتی. رونا دھونا بند کریں. اللہ رسول کی طرف سے جس چیز کی اجازت ہو تو اس پہ رونا دھونا مچانے کا مطلب یہ ہے گناہگاری ہے. لیکن میں دعا کروں گا انشاءاللہ کہ یہ بیٹی اکیلی ہی رہے, ان کی وائف, اور اس کے بچے بھی ہو جائیں اور ہو بھی جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. رفعت صاحبہ یہ دریافت کرنا چاہ رہی ہیں کہ جب فلو کم ہو جائے, اصل میں ایج کے حساب سے فلو کم بھی ہو جاتا ہے کئی بار, لیکن جو 8 یا 10 دن پیریڈ کے ہیں مخصوص عورتوں کے, ان تک تو آپ کو رکنا ہی پڑے گا نمازوں کے لیے. اگر اس کے بعد بھی آپ کو کوئی اسپاٹ آتا رہتا ہے تو اس کے بعد آپ کو پاک ہونے کے بعد نماز پڑھنے کا حکم ہے, چاہے آپ کپڑا لگا کے رکھیں, لیکن 8-10 دن تو آپ کو ویٹ کرنا ہی چاہیے, چاہے فلو آپ کا کم ہو جائے. مہاراشٹر سے 2 کالرز ہیں, پہلے وحیدہ اور پھر نور جہاں. نور جہاں تھوڑا سا انتظار. وحیدہ صاحبہ سوال بتائیے. ہیلو, السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, آپ کا پروگرام دیکھ کے ہم کو تو بہت خوشی ہے. باقی ہمارے نا یہ میری جو بچی ہے نا اس کے دونوں کھاندے کے اوپر بہت درد ہوتے رہتا ہے. نماز پڑھتے پڑھ کے پھونکتے بھی, باقی تکلیف ہوتی رہتی اس کو, اور کمر میں بھی بہت درد ہوتا ہے, کمر سے بیٹھ نہیں جاتا. ٹھیک ہے, یہ بتائیں چکر تو نہیں آتے؟ جی ہاں, کبھی کبھی چکر بھی آتے اس کو. ٹھیک, میں بتاتا ہوں. نور جہاں صاحب آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم آپ دونوں کو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی ہماری لڑکی کے نا رنگ سانولا ہے, تو اس کے لیے کچھ علاج چاہیے تھا. اور اس کو رشتے میں بھی بہت پریشانی آ رہی ہوئی ہے. اور ایک دوسرا اور ایک ہے کیا, پرسوں کے دن نماز پڑھی عشاء کی, اور 4 رکعت قرآن کی پڑھی ہوں, اور 6 رکعت کی حاجت کی پڑھی ہوں, شادی کے لیے کچھ بیماری کی یا کچھ, اور اس کے بعد سو گئی ہوں. تو سونے کے بعد مجھے خواب ایسا گرا کہ میں ایک میری اور ایک بہن ہے میری, لیکن وہ سہیلی کر کے ہے, اور اس کو ایسا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے یعنی گوشت کے, اور میرا آدھا آنکھ کے ٹکڑے کر دیے, اور میری بھی کرنے والے سے ٹکڑے. تو میں بھاگ گئی تھا وہاں سے. ٹھیک ٹھیک ہے بہن, آپ کا خواب جو ہے وہ تقریباً پہنچ ہی گیا ہے مجاز صاحب تک. اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے مجاز صاحب؟ اصل میں ان کے جو دماغ میں ان کے بچی کی شادی کا مسئلہ ہے نا, تو وہ اس کے لیے تو انہیں ایک تو یہ چاہیے کہ اگر الٹے سیدھے خواب انہیں آ رہے ہیں کہ رات کو تمام ناظرین نوٹ کر لیں کہ ایک بار درود شریف, ایک بار سورہ فاتحہ, ایک بار آیت الکرسی, اور 3 بار بعد کے تینوں قل, اور اس کے بعد پھر ایک بار درود شریف پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک ماریں اور جسم پہ پھیر کے پھر سویا کریں. یہ حضور کی سنت بھی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے الٹے سیدھے خواب رک جائیں گے. اگر رشتے کا جو معاملہ ہے اس کے لیے 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ, 40 بار آیت کریمہ اثر کے بعد پڑھیں, اور صرف ایک دعا کریں اللہ سے کہ اللہ اپنی پسند کا رشتہ بھیج دیجیے. جتنے دن پیریڈ کے ہوں گے اتنے دن آگے بڑھانے ہیں, باقی 40 دن پورے کرنے ہیں. سورہ دہا والضحیٰ واللیل اذا سجا والی سورت 27 بار مغرب کے بعد کبھی بھی پڑھ لیں. ان ربی علی کل شیء قدیر 100 بار پڑھیں. اور رنگ کے لیے انہوں نے پوچھا ہے بچی کو یہ کہیں کہ کچا دودھ صبح کو نکال لیا کرے 2-4 بوند, اور اس میں چٹکی بھر ہلدی, چٹکی بھر بیسن ملا کے اس کا چہرے پہ لیپ کر لیا کرے, اور آدھے گھنٹے میں دھو دے. اگر بدن پہ بھی رنگ تھوڑا ڈارک ہو تو نہانے سے 5 منٹ پہلے نیمبو رگڑ کے بیٹھ جائے بدن پر, 5 منٹ کے بعد نہائے. ان ربی علی کل شیء قدیر جو میں نے بتایا اس میں رنگ کی بھی دعا کرے, رشتے کی بھی. انشاءاللہ تعالیٰ رنگ بھی صاف ہو جائے گا, رشتہ بھی آ جائے گا. جی, وحیدہ بہن کا سوال یہ تھا کہ بچیوں کے کاندھے میں درد ہے اور سر میں چکر آتے ہیں. ہاں, اس کو یہ چاہیے بچی کو ایک تو گردن کی ورزش سیکھ لے کسی ڈاکٹر سے. سروائیکل کی وجہ سے کئی بار یہ ہوتا ہے کاندھوں میں درد, اور کوٹ مٹی, مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھے. آدھا چمچ 3 ٹائم کھانے کے بعد ہلدی والا دودھ رات کو پیے, اور 5 منقع کھایا کرے رات کو, اور گرم پانی پیے. انشاءاللہ تعالیٰ چکر بھی آنے بند ہو جائیں گے. یا سلام یا اللہ, یا سلام یا اللہ, بس یہ پڑھیں. بہت شکریہ مجاز صاحب تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت دے اور جزائے خیر دے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تو ناظرین, پروگرام یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں. اگلی ملاقات تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.